علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی معروف کتاب ہے، اس کا نام ہے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، اور ایک دوسرا نام اس کا معروف ہے الداء والدواء، روحانی امراض اور روحانی بیماریاں اور ان کا علاج۔ بہت شاندار کتاب ہے، کمال امام صاحب نے لکھ دی ہے، اور اس کتاب پر میں نے یو اے ای میں گورنمنٹ ٹی وی پر میں نے اس کتاب کے لیکچر دیے ہیں۔ انہوں نے ایک بات جو کہ میرے ذہن میں ہے وہ میں چاہتا ہوں نیکی کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، سب سے پہلے جب اللہ نیکی اللہ کے لیے انسان کرتا ہے تو اس کا نور اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے، اس کی چمک اس کے چہرے پہ آتی ہے۔ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب، چہرے پہ تو روشنی آتی ہے لیکن دل جو ہے اس کا سیاہی سے اللہ کے ایمان اور محبت میں منور ہو جاتا ہے، دل پہ اثرات ہوتے ہیں۔ نورا فی القلب، نور جو ہے وہ دل میں آ جاتا ہے، روشنی چہرے پہ آ جاتی ہے۔ اور پھر تیسری بات کہتے ہیں کہ وقوۃ فی البدن، اگر تے نحیل ہو، کمزور ہو، بالکل سکیلٹن بنا ہوا ہے، چلتا ہوا کہ شاید گر پڑے، لیکن ایمان کی چٹان ہے، کفر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی فولاد کی دیوار ہے، یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کشاد در دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ جب نگاہ اٹھاتا ہے تو تلوار سے بھی زیادہ تیز، فولاد، اللہ اکبر، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ قرآن نے اس کی تصویر کھینچی۔ جیش الاسرا میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ جا رہے ہیں اس وقت کی بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے، اور جیش الاسرا حدیث میں اس کو دیا گیا نام تنگی کا لشکر، جس میں بھوک تھی، افلاس تھا، غربت تھی، گرمی انتہا سے زیادہ، قحط سالی، خشک سالی۔ اس میں اس نے کہا کہ مدینہ کے باسیوں کو اس حالت میں للکارو کہ جب ان پر قحط کی سی کیفیت پیدا ہو پھر شاید ہم ان سے نبٹ لیں، وگرنہ ان سے نبٹنا آسان نہیں ہے۔ یہ مدینہ کے رہنے والے پیغمبر کی صحبت سے فیضیاب، تو اس وقت انہوں نے حملہ کرنے کی ٹھانی میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ کو۔ جب ان کا ڈیلیگیشن یہاں آیا تو اس نے آ کے ملاحظہ کیا ان کے ایمان کی کیفیات کو دیکھا اور جا کر رپورٹ دی۔ تو اس نے جا کر جو وفد کا قائد تھا، اس نے جا کر اس غسانی بادشاہ کو یہ رپورٹ دی کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، یہ بتاؤ کیا لے کے آئے ہو رپورٹ مدینہ سے؟ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ ان سے ٹکرانے کی سوچ چھوڑ دیں، اس لیے کہ آپ ہار جائیں گے۔ اس حالت میں خیموں میں بیٹھے ہوئے، کھجوریں کھانے والے، کیا ہے ان کے پاس؟ کوئی دنیا کی قوت اور طاقت، کوئی جدید اسلحہ یا کوئی عددی قوت نہیں، ان کے پاس ایک ہی قوت ہے، ان کے اندر ایمان سلگتا میں نے دیکھا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کی نصرت کے لیے کچھ پیش کرو، مال اور جان، تو میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو شیرخوار کو لے آئی اور کہتی ہے کہ میرے آقا، میرا خامد اس دنیا میں نہیں رہا، یہ ایک شیرخوار بچہ ہے، جب جس دشمن سے تیر آیا تو اس کو آگے کر دینا، یہ آپ کی طرف آنے والے تیر کو روک لے۔ آپ اس قوم سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ آپ ہار جائیں گے۔ یہ ہے مومن، یہ ہے مومن۔ وقوۃً فی البدن، کہ قوت اور طاقت بدن میں، استقامت کا پہاڑ، یہ نیکی کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، پیشانی کو اللہ کے سامنے
خاک آلود کرنے کی وجہ سے یہ قوت ملی. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ.